اور دوسرا میں ایک ہدیہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھ لے تو 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھ لے تو 3 محل تیار۔ آج کل میں پڑھواتا ہوں لوگوں سے 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے، روٹی بناتے بناتے پڑھ لیا، چائے بناتے بناتے پڑھ لیا، کھانا پکاتے پکاتے پڑھ لیا، 24 گھنٹے میں پورا کرنا ہے۔ 313 مرتبہ ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ تو 31 محل جنت میں ہمارے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو میسج کرے گا نہیں۔ دنیا میں تو 2 بنگلے بنا لو آپ تو انکم ٹیکس والے کھڑے ہو جاتے نہیں ہو جاتے، کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ احمد آباد میں بہت فارم بنا لیے، بہت پراپرٹیاں بنا لی، اللہ تعالیٰ آپ کے فارم میں، آپ کے پراپرٹیوں میں اللہ بہت برکت دے، ہماری دعا ہے، لیکن اب جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بیٹا یونس رات کو اگر نیند نہ آوے نا تو 10-15 بنگلے بنا لینے کے جنت میں، سمجھ گئے نا؟ سورہ اخلاص پڑھتے رہنے کا، سورہ اخلاص پڑھتے رہنے کا، بنگلے بھی تیار ہو جائیں گے، نیند بھی آ جائے گی۔ ابا کہتے تھے بیان کے لیے میں جاتا ہوں تو کسی سے بات نہیں کرتا ہوں، میں بنگلے بناتے بناتے جاتا ہوں اور پھر بیٹھ جاتا ہوں اور السلام علیکم کہہ کے بیان شروع کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا بیان ٹھیک کرا دیتا ہے۔ میں بھی اپنے گھر سے پیدل جاتا ہوں میرے جنات کے ساتھ، جنات روزانہ مجھے لینے آتا ہے، وہ مجھے ہاتھ پکڑ کے جاتا ہوں تو میں وہ بات کرتا ہے، میں مجھے خاموش رہو بھائی میں بنگلے بنا رہا ہوں، بنگلے بناتے بناتے جو چلا جاتا ہوں مسجد میں پیدل اور وہاں سے پیدل آتا ہوں۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار کی عادت ڈالو۔ مختصر استغفار پڑھ لو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، 10 منٹ میں ہو جائے گا۔ درود شریف بھی مختصر پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو صرف درود نہیں پڑھنا، سلام بھی ہے اس کے اندر، تو یہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا، تو درود بھی ہوگا سلام بھی ہوگا۔ تو فائدہ کیا ہوگا بتاؤں؟ 313 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دی اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دی اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈال دی، انشاءاللہ قیامت تک کی آپ کے آنے والی نسلوں میں کوئی بے دین نہیں رہے گا انشاءاللہ، اور کوئی بھکاری بھی نہیں رہے گا، دعا بھی اللہ قبول کرے گا۔ اس پر مختصر قصہ سنا دیتا ہوں۔ یہ صلاح الدین ایوبی جو تھے نا، صلاح الدین ایوبی، ان کے والد شادی نہیں کرتے تھے، پانی دینا، ان کے والد جو شادی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے شادی نہیں کرنی۔ تو خاندانی لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، تو پوچھتے تھے ان کے خاندان والے بھی شادی کیوں نہیں کرنی؟ جو کہ نہیں کرنی شادی مجھے، بھائی اتنا مال ہے تو مال کہاں جائے گا، تو کیسے زندگی گزارے گا، تیری نسل کیسے چلے گی؟ صلاح الدین ایوبی کے والد سے لوگ کہتے تھے مجھے شادی نہیں کرنی۔ جب گھر والے لڑکے لڑکیاں بہنیں یہ سب کو کہتے کہ بھی شادی کرو شادی کرو، انہوں نے کہا مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے۔ تو ان کے خاندان والے کہتے تھے وہ تو تجھے جنت میں ملے گی، یہاں تو ملنے کی نہیں، یہاں تو اڑی ٹڑی ملے گی۔ بیوی تو اڑی ٹڑی ہی اچھی لگتی ہے، بیوی جو ہے وہ ایڑی ٹیڑی ہی اچھی لگتی ہے، وہ ٹیڑی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو جو ہے ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا اور دل کے قریب رکھا کہ بیوی کا مقام دل کے قریب ہے، عزت دو۔ تو ان کے والد کہتے تھے مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، مالدار آدمی تھے صلاح الدین ایوبی کے والد۔
تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ اپنے پیر کے پاس چلے جاتے تھے. ان کے پیر تھے, ان کے پاس چلے جاتے تھے فروٹ لے کر, یہ لے کر, اور پیر کی خدمت کرتے, ان کے پاؤں بھی دباتے, ان کا اکرام کرتے, کھانا کھلاتے. بوڑھے آدمی تھے. ایک مرتبہ یہ صلاح الدین ایوبی کے والد اور پیر بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک غریب لڑکی بیچاری آئی محلے کی, بہت غریب, خستہ حال تھی, قبول صورت. کسی کو بدصورت ہم نہیں کہہ سکتے, یہ ہماری شریعت کا مسئلہ یاد رکھنا. ارے وہ کالی شین ہے, وہ بدصورت شین ہے, یہ نہیں. کسی کو بدصورت کہنا ہماری شریعت میں جائز نہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے پیدا کیا ہے, اور اللہ کہہ رہے ہیں هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم. اس نے تم کو پیدا کیا ہے, تمہاری صورتیں اس نے بنائی ہیں, اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں. تو اللہ پر اعتراض ہے. اتنا کہہ سکتے ہیں جو دل کو نہ لگے وہ آنکھ کو کیا لگے, یا جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے. قبول صورت, اتنا جملہ تو کہہ سکتے قبول صورت. تو وہ لڑکی جو تھی وہ قبول صورت تھی, حسین جمیل تھی غریب. یہ آئی تو امام صاحب نے, پیر صاحب نے پوچھا, صلاح الدین ایوبی کے جو والد تھے بیٹھے ہوئے تھے, یہ کہا بیٹا تیرا رشتہ ہوا نہیں ہوا؟ یہ کہا حضرت جی میں رشتہ تو ڈھونڈتی ہوں, مجھے ایسے لڑکے سے شادی کرنی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے. ارے یہ بیٹھا, صلاح الدین ایوبی کے والد بیٹھے ہوئے تھے وہاں, یہ بیٹھا. تو صلاح الدین ایوبی کے والد نے کہا میں بھی ایسی لڑکی ڈھونڈتا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. اور لڑکی نے بھی کہا میں بھی ایسا لڑکا ڈھونڈتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے. تو پیر صاحب نے وہی نکاح کرا دیا ان دونوں کا. صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے, صلاح الدین ایوبی جو پیدا ہوئے ہیں وہ پیدا ہوئے. اور جب پیدا ہوئے ظاہر بات ہے کہ ان کی تربیت ہوئی, بڑے ہوئے, بیت المقدس فتح کیا. تو ان کی والدہ جو تھی نا, صلاح الدین ایوبی کی والدہ یہ دیندار تھی. یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتی تھی 313 مرتبہ. میں 313 کیوں کہہ رہا ہوں؟ 313 بدرین کی تعداد ہے. تو بدرین کی تعداد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے. ہم اور کچھ تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم دعا تو مانگ سکتے, نہیں مانگ سکتے. اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. پوری امت کے لیے دعا کرو. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو, 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو, 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو. اور روزانہ کی آپ کی جو تسبیحیں ہیں 100 مرتبہ پڑھتی ہو, تب 213 مرتبہ کر لو, انکلوڈ ہو جائے گا وہ. روزانہ 31 بنگلے تیار ہوں گے انشاءاللہ. کتنے بنگلے بھائی؟